نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ 6 روزے رکھ لیں رمضان کے بعد اور عید کے بعد، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد 6 روزے رکھ لیں شوال میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں جیسے انہوں نے پورا سال روزے رکھے، 30 رمضان کے اور شوال کے 6، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے سارا سال روزہ رکھے۔ اصل میں یہ وہی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 اجر دیتے ہیں۔ تو 30 رمضان جمع 6 شوال ہو گئے 36، تو 36 کو ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں 10 سے، تو بن گئے 360 360، اور اسلامک کیلنڈر کے اندر 30 کے حساب سے 360 ہی دن ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی دن 29 کا ہو، 29 ڈیز کا ہو اسلامک کیلنڈر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 30 ہی لکھا جاتا ہے، یعنی اگر 29 روزے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اجر ایسا دیتے ہیں جیسے اس بندے نے 30 روزے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اصول ہے حدیث کے مطابق۔ تو 360 دن بنے سال کے، تو 30 جمع 6 روزے رکھ لیں اور 360 دنوں کے روزے کا اجر پائیں۔ تو ایک تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کر لیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فوراً رکھنے سے دوسری شوال سے شروع کرنا ضروری ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2nd 3rd 4th 5th 6th اور 7th شوال کے روزہ رکھ لیں۔ کچھ یہ بھی ہے کہ رمضان شوال میں کبھی بھی رکھ لیں، اور ایک ریلیٹیولی ریلیکسڈ قول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ شوال کے کوئی بھی 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بھرپور امید ہے، پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائیں گے کہ جیسے اس بندے نے پورے رمضان کے روزے پورے سال کے روزے رکھے، اتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ضرور کوشش کرنی ہے کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے کہ کرنی چاہیے۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم